مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مسجد اقصیٰ کے جس دروازے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تھے اسے باب محمد کہتے ہیں۔ بس وہیں پر جو ہے ایک پتھر تھا، پتھر میں جیسے ہمارے کڑا بنا ہوا رہتا ہے جس میں کوئی چیز ڈال کر باندھ دی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک پتھر کا کڑا بنا ہوا تھا۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اس میں سوراخ کیا اور آپ کے براق کو رسی باندھی ہوئی تھی، وہ رسی کے ذریعے سے وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے علماء نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا اس بات کا ڈر تھا کہ یہ آپ کا براق یہاں سے بھاگ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تدبیر اور توکل یہ نہیں ہے کہ بس تم اپنی چیزوں کو یوں ہی چھوڑ دو، تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا تم کر لو، ما بقیہ حفاظت اللہ فرمانے والا ہے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ ماہ رجب چل رہا ہے اور رجب میں ایک انتہائی محیر العقول واقعہ معراج کا پیش آیا ہے۔ اس لیے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ تفصیل عرض کی جائے گی تاکہ موقع کے مناسبت سے ہمیں یاد رہے اور اندازہ آئے اور پھر ہم اس سے اپنا خصوصی تعلق جوڑنے والے بنیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو جو واقعات پیش آئے ہمارا اس سے لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جائے، مناسبت پیدا ہو جائے، تو اس رخ پر پھر چلنا اور وہ محبتیں اپنے دل میں پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انعامات سے مالا مال فرمایا اور پھر ایسی بلندی عطا فرمائی کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ علیہ السلام کو جتنی بلندیاں ملی یوں ہی نہیں ملی، اس کے پیچھے بہت بڑا راز وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، ایسی قربانیاں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کی ابتدا آپ دیکھیے کیسی ہوئی کہ آپ پیدا ہوئے تو والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ والدہ محترمہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ 8 سال کی عمر میں پہنچے تھے، دادا جان بھی دنیا سے چلے گئے، اور آپ علیہ السلام کی کفالت حضرت خواجہ ابو طالب نے پھر اس کے بعد کی، اور واقعی انہوں نے بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی۔ یہ ابتدائی حالات آپ علیہ السلام کے رہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دیکھیں کہ بڑے حالات آئے۔ آپ کو جب نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنایا تو آپ کی دعوت کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، خود آپ کے گھر کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے چاچا اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کی مخالفت کرنے پر تل گئے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد پھر آپ کو 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا اور شعب ابی طالب میں 3 سال تک
کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ اب اپنے والے بھی ہاتھ اٹھا چکے، رشتہ دار بھی، خاندان والے بھی اور شہر کے لوگ بھی، تو اب اپنے باہر کا سفر کیا تو طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کرنا چاہی۔ آپ نے تینوں سے بھی بات چیت کی، لیکن تینوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خطرناک جوابات دیے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو ستانا شروع کر دیا اور ایسی تکلیفیں دی کہ کتب سیر میں اس کی تفصیلات موجود ہے، آپ نے بارہا ان کو سنا۔ اسی کشمکش میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے کہ حالات پر حالات، حالات پر حالات، حالات پر حالات محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں۔ اب انتہا ہو گئی سارے حالات کی، سارے حالات کی انتہا ہو گئی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے ہی گھر میں جو شعب ابی طالب کے قریب تھا وہاں آرام فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس گھر سے حتیم میں آ کر لیٹ گئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آ کر لیٹ گئے اور وہاں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے جس مکان میں تھے اس مکان کی چھت کو کھول دیا گیا اور وہاں سے فرشتے اترے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر انہوں نے حتیم میں لا کر لٹایا۔ ہر طرح کی گنجائش ہے کہ ایسی شکل پیدا ہو گئی۔ یہ چھت کو ہٹا کر پھر وہاں سے نکالنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج پیغمبر آپ کے ساتھ کوئی عقل کو حیران کرنے والا واقعہ پیش آنے والا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ آپ کو حتیم میں لے جا کر لٹایا گیا۔ حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹانے کے بعد آپ کے سینے اقدس کو، یہ اوپر سے حلق کی طرف سے ناف تک، اس طریقے سے آپ علیہ السلام کے پورے یہ جو ہے سینے اقدس کو کھول دیا گیا، اور پورا کھول کر اندر سے کچھ خاص مادے نکالے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے سونے کا تشت، بعض میں چاندی کا آیا ہے، بعض روایت میں بعض میں سونے کا تشت آیا ہے، کہ سونے کا تشت لے کر آئے اور آپ کے سینے اقدس میں سے اس طرح کھول دیا گیا، باضابطہ کھول کر دل مبارکہ کو اندر سے نکال دیا گیا اور اس سونے کے تشت میں رکھ دیا گیا۔ پھر اندر سے کچھ مادے نکال کر باہر کر دیے گئے، اور پھر اندر علم، حکمت، معرفت، انوارات، برکات سے اس کو بھر دیا گیا، اور دل اقدس کو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا، اور زمزم کے پانی سے غسل دے کر پھر آپ علیہ السلام کے سینے اقدس کو جیسا تھا ویسا ہی کر دیا گیا، اور آپ کا سینہ مبارکہ مکمل طور پر صاف ہو گیا، جیسا تھا پہلی حالت پر ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ آپ علیہ السلام کے لیے پیش آیا۔ دراصل جس طرح سے آپ نماز کو آتے ہیں تو وضو بنا لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لائق اور قابل ہمیں بنایا جاتا ہے وضو کرنے کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے آپ کے سینے اقدس کو اس طرح کھول کر آپ علیہ السلام کو چونکہ براہ راست اللہ کے دربار میں حاضر ہونا تھا، اس لیے وہ کمالات آپ میں پیدا کرنے کی طاقت اور اسپیڈ ان واقعات کے ذریعے سے پیدا کرائی جا رہی تھی۔ وہ سونے کا تشت تھا۔ دنیا میں سونا تو استعمال کرنا حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتوں نے یہ عمل کیا ہے، انسانوں نے نہیں کیا ہے، اور فرشتوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تیسری بات، آپ علیہ السلام کے لیے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، حالانکہ حوض کوثر کا پانی بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے
کہ چونکہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس، قلب اطہر دلوں میں سب سے افضل ہے، اور افضل چیز کو اس سے افضل چیز سے غسل دیا جاتا ہے، تو چونکہ زمزم کا پانی سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ حوض کوثر سے بھی، جنت کے پانی سے بھی افضل، اس لیے زمزم کے پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو غسل دیا گیا، اور پھر غسل دے کر علم، عرفان، معرفت، انوارات، برکات اس میں داخل کر کے جیسا آپ کا سینہ اقدس تھا اسی طریقے سے اندر رکھ دیا گیا، اور پھر اس طرح سے صاف کر دیا گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح سے تیار ہو گئے، آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، اس کا نام براق تھا۔ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، اور یہاں کہیں گے رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو دیکھیے یہاں پر لیلن نکرہ کہا گیا، لیلن نکرہ، نکرہ کہتے ہیں یعنی رات کے بہت تھوڑے حصے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے بہت تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ تو گویا پوری ایک ہی رات میں اتنا بڑا محیر العقول واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آیا۔ بظاہر عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا بڑا واقعہ کس طریقے سے پیش آ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، جبکہ فلسطین یعنی مکۃ المکرمہ سے اگر دیکھیں تو تقریباً 1500 کلومیٹر کی اس کی مسافت ہے، یا کہیں 1300-1400 کلومیٹر کی اس کی مسافت ہے۔ اب اتنا لمبا سفر ایک سواری پر جانا، اور پھر اس کے بعد پھر آسمان پر چڑھنا، پھر 7 آسمان کی سیر کرنا، اور اس کے بعد پھر 7 آسمان کی سیر کے علاوہ پھر جنت، جہنم اور وہاں کی ساری مغیبات کا مشاہدہ کرنا، اور مشاہدہ کر کر پھر اسی راستے سے واپس آنا، ایک رات میں بظاہر ممکن نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ وہ ذات وہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ وجود میں آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ بہت بڑی قدرت، بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس سے پہلے ایسے سینکڑوں واقعات پیش آئے، چنانچہ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آسمان پر بالکل تھوڑے سے مدت میں اتار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، اور پھر قرب قیامت وہ آسمان سے زمین پر اترنے والے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مہینے نہیں لگنے والے ہیں، بہت تھوڑی سی مدت میں یہ کام ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتارا۔ یہ اور اس جیسے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمحات میں پورے فرما دیے۔ اور پھر باتوں میں بات یہ ہے کہ بھائیوں، علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان یہ فرمایا ہے، اللہ قادر مطلق بادشاہ کے لیے اس طریقے سے رات کے مختصر حصے میں کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کام کرا دیا۔ اور جیسے آپ نے بارہا دیکھا کہ کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ کی اگر کوئی سواری ہمارے شہر میں آنا چاہے تو اس کے لیے صرف چھوٹے چھوٹے راستے ہی نہیں، بلکہ بادشاہ جس راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں کے بڑے بڑے راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس احترام میں کہ بادشاہ کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کائنات کے بادشاہ، رحمت للعالمین، فخر دو عالم
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزرنے والی تھی، تو جس طرح سے سارے جدھر کے ادھر ساری سواریاں اور راستے بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے اعزاز میں پورے دنیا ہی کا نظام ہی روک دیا تھا۔ آسمان کو کہا گیا، سورج کو کہا گیا جہاں ہے وہیں رک جا، چاند کو کہا گیا جہاں ہے وہیں رک جا، اور پھر اس کے چلنے کو کہا گیا رک جا جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے چیزوں کی سیر نہ کر لیں، دیدار نہ کر لیں، تمہیں ایک لمحہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر آپ آئے اور ایک لمحہ بھی نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا، تو اس میں کیا ہمارے لیے حیرت کی بات ہے؟ یہ تو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواری لائی گئی براق۔ یہ براق ایسی سواری تھی، براق برق رفتاری والا، جیسے آپ نے بجلی کو دیکھا ایک سیکنڈ میں اجالا کر کے بند بھی ہو جاتی ہے، آ بھی جاتی ہے، چلے بھی جاتی ہے، تو ایسے ہی برق رفتار یہ سواری تھی۔ کہتے ہیں منتہائے نظر تک، جہاں نظر ختم ہو جاتی ہے اس سواری کا ایک قدم وہاں جا کر رکتا تھا، اتنا تیز یہ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سواری میں خاص طور پر نظم بھی یہ کیا گیا کہ کہیں اگر اونچان آتی ہے تو ادھر اوپر کے پیر خود بخود اس کے چھوٹے ہو جاتے تھے اور پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے، اور جب ڈھلان آ جاتی تھی تو اگلے پیر خود اونچے ہو جاتے تھے اور پچھلے پیر براق کے چھوٹے ہو جاتے تھے، تاکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ شوخیاں وہ براق گزار کر رہا تھا، یعنی جھوم رہا تھا کہ اب مجھ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ ہے، مادی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول کو دیکھ کر پہاڑ جھومنے لگا۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے اس پر اپنا سیدھا پیر مار کر کہا اسبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، فإنما علیک نبی، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق، دوسرے ابو بکر صدیق ہے، وہ شہیدانے اور دو مستقبل میں شہید ہونے والے یعنی عمر اور عثمان، یہ دونوں شہید ہونے والے، آپ نے وہی بشارت بھی دی تھی۔ اسبت، ٹھہر جا، یہی لوگ تیرے اوپر آئے، تو پہاڑ اپنی حالت پر آ گیا۔ اسی طرح آپ جس براق پر سوار ہونے والے تھے وہ بھی جھومنے لگا، اور جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ادب و احترام میں گردن جھکا لی اور ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام اس سواری کے ذریعے سے راستہ طے کرتے ہوئے مسجد حرام سے نکلے ہیں اور مسجد اقصیٰ تک آپ علیہ السلام اسی شان کے ساتھ پہنچے۔ راستے میں کئی واقعات آپ علیہ السلام کے لیے پیش آئے۔ آپ ایک سفید زمین پر سے گزرے جو کھجوروں والی تھی، ہری بھری تھی، سرسبز و شاداب زمین تھی، اور آپ علیہ السلام کے لیے کہا گیا آپ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اس لیے کہ یہ جگہ آپ کے لیے بعد میں یہی آپ کا جو ہے ہجرت گاہ بننے والی ہے۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے رہے، پھر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی فرمائی وہ جگہ آپ کو بتائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش جہاں ہوئی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور پھر اس کے بعد راستے میں کئی ایسے واقعات آپ علیہ السلام کے لیے پیش آئے۔ اس شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد آپ سواری سے اترے ہیں تو آپ آج بھی وہاں باب محمد، یعنی جس گیٹ سے مسجد اقصیٰ کے جس دروازے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تھے اسے باب محمد کہتے ہیں۔ بس وہیں پر جو ہے ایک پتھر تھا، پتھر میں جیسے ہمارے کڑا بنا ہوا رہتا ہے جس میں کوئی چیز ڈال کر باندھ دی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک پتھر کا کڑا بنا ہوا تھا، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اس میں سوراخ کیا
اور آپ کے براق کو رسی باندھی ہوئی تھی، وہ رسی کے ذریعے سے وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے علماء نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا اس بات کا ڈر تھا کہ یہ آپ کا براق یہاں سے بھاگ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تدبیر اور توکل یہ نہیں ہے کہ بس تم اپنی چیزوں کو یوں ہی چھوڑ دو، تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا تم کر لو، ما بقیہ حفاظت اللہ فرمانے والا ہے۔ تو چونکہ اس کو باندھ دیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے اپنی سواریوں کو اسی کڑے میں اور اسی پتھر سے باندھ دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بعض انبیاء ایسے تھے جن کو آپ پہچانتے تھے، بہت سو کی آپ کی پہچان نہیں تھی۔ کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، اپنے اپنے انداز کی وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد آپ نے بھی 2 رکعت تحیہ وہاں پر ادا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اذان کہی گئی، اس کے بعد پھر اقامت کہی گئی۔ اذان اور اقامت کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام کی وہاں پر صفیں لگی، اور صفیں لگنے کے بعد اب انتظار تھا کہ نماز کون پڑھائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے دست اقدس کو ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ یہی تو وقت ہے جہاں پر اللہ پاک آپ کو امام الانبیاء ہی نہیں، امام الکل بنا رہا ہے۔ آپ امام الاولین اور امام الآخرین اور امام الانبیاء یہاں پر بنائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز سارے انبیاء علیہ السلام کو پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر کی، اور پھر باہم ایک دوسرے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا تعارف ہوا، یہاں پر تعارف ہوا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہاں بھی ہے، انبیاء علیہ السلام آسمان میں بھی ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں بھی ہے، تو یہ ایک بدن کئی جگہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترتیب یہ بنائی تھی کہ یہاں تو مسجد اقصیٰ میں ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کو یہاں پر جمع فرما دیا تھا، سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے باضابطہ ان کے جسد اور روح کے ساتھ سارے انبیاء علیہ السلام کی یہاں پر امامت فرمائی۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ دراصل پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکل یہ بنائی گئی کہ یہ عالم ارواح یعنی روح کو ہی ایک جسم کی شکل دی گئی، اور روح کو جسم کی شکل دینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے، تو روح کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی شکل دی، اور وہ گویا جتنی تھی وہ روحوں کی شکلیں تھیں، اور اس شکل میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جمع فرما دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شکل بنا دی گئی ہو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ سب کو اس وقت کے لیے وہاں پر جمع فرما دیا گیا ہو۔ بہرحال تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ یہ اتنا جو سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا یہ ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی میں آئے۔ اب یہی مسجد اقصی ہے بھائیو جو آپ کا ہمارا اور سارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لایا ہی اس وجہ سے گیا تھا تاکہ تمام انبیاء کا، چونکہ پہلے یہ مسجد اقصی بھی مرکز رہی ہے، انبیاء بنی اسرائیل سارے کے سارے اس جگہ سے تعلق رکھتے رہے، اور سارے انبیاء بنی اسرائیل کا گویا یہ مرکز رہا ہے۔ تو یہاں کی زمین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، دیکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کے اطراف میں جتنی زمین ہے سب کو برکتوں سے بھر دیا، پوری زمین برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ملک فلسطین میں جہاں ہم اسی لیے وہاں پر جو ہے توجہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایمانی رشتہ ہر مسلمان کا مسجد اقصی سے ہے،
تو مسجد اقصیٰ کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کی کیسی تفصیلات ہے، چونکہ اب ہم یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو اب ہم مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیلات آپ آئندہ جمعہ کو سنیں گے، اور پوری مسجد اقصیٰ، ملک فلسطین، اور پھر ہمارا وہاں سے ایمانی رشتہ اور ایمانی تعلق کیا ہے اور کس وجہ سے ہم اس طریقے سے اس کو اہمیت دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ لہٰذا آپ انتظار کیجئے اور وقت پر آنے کی فکر کریں۔ اور بھائیوں، ہم جو ہے واقع معراج سے یہ سبق لے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں پر 3 تحفے دیے گئے تھے۔ اس میں سے ایک یہ، اللہ ہر اس شخص کی مغفرت فرمائے گا جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کو تنہا مانے، ایک۔ نمبر 2، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، جو 50 میں سے تخفیف کے بعد 5 نمازیں رہی ہیں۔ اور نمبر 3، آپ جو پڑھتے ہیں آمن الرسول سے ختم تک کی یہ جو 2 آیتیں ہیں اور 2 آیتیں ہوتی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک لمبی تفصیلات ہے، مجھے یہاں پر یہ بات صرف عرض کرنی ہے کہ وہ نمازیں 50 میں سے 5 رہی ہیں تخفیف کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے وہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا، لیکن دیتے وقت یہی کہا لا یبدل القول لدی، ہمارے پاس جب ایک مرتبہ فیصلہ ہوتا ہے تو اسے بدلا نہیں جاتا ہے۔ تمہاری کمزوری کو دیکھ کر 50 میں سے 5 نمازیں تو کر دی گئی ہیں، لیکن جب 5 نمازیں کوئی بندہ پڑھتا ہے اسے مکمل 50 فرض نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پورے 5 میں سے 50 نمازوں کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں اپنے زندگی میں لانے کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے زندگی میں معراج صرف 1 مرتبہ ہوئی ہے، لہٰذا ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، لیکن ہر نماز میں ہر مومن کو معراج کہا گیا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی معراج، اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب اللہ اکبر بول کر آپ رکعت باندھتے ہیں تو رکعت باندھنے کے بعد گویا ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں پوری دنیا، پوری کائنات، بیوی، بچے، آل اولاد، دنیا اور دنیا کے سارے اسباب ہاتھ اٹھا کر گویا آپ نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے، گویا اب میں دنیا میں نہیں رہا، اللہ اکبر، سب سے بڑے اللہ کے دربار میں میں چلا گیا۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ نماز اس شان کی مشق کر کے پڑھو کہ آپ ایسی نماز پڑھو کہ انک ترا، گویا کہ ہم اب اللہ کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ معراج میں تو ہوا، تو ہر نمازی کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی مشق کرو اپنی نماز میں، گویا کہ ہم اللہ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ضرور پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شان کی تمہاری نماز ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے آپ نے اب تک کئی مرتبہ سلام پھیرا ہے نماز میں، لیکن کبھی دھیان اور تصور اس طرف نہیں گیا کہ سلام کیوں پھیرا جاتا ہے نماز میں، دونوں طرف سلام کیوں پھیرا جاتا ہے۔ دراصل السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ہر نمازی نے آج سے ہی آپ بھی نیت کریں گے کہ اس سیدھے طرف جتنے انسان اور جتنے فرشتے ہیں سب کو گویا میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم، اور بائیں طرف جتنے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم، اور امام کو چاہیے کہ وہ اپنے سیدھ پیچھے جتنے ہیں ان کی اور سیدھے طرف کی سیدھے طرف والے میں، اور پھر بائیں وقت بائیں طرف میں اس طریقے سے نیت کر لے کہ میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں۔ یہ سلام کس بات کا؟ گویا نمازی یہ کہہ رہا ہے اے میرے سیدھے طرف بیٹھنے والوں، بائیں طرف بیٹھنے والوں، میں نے اللہ اکبر کہہ کر اس عالم دنیا سے میں کسی اور عالم میں چلا گیا تھا، السلام علیکم میں آ گیا ہوں، اس لیے میں تم کو سلام کر رہا ہوں۔ تو میں نماز میں تو یہاں تھا ہی نہیں۔ اس شان کی ہماری مضبوط نماز بنانے کی ضرورت ہے۔ تو معراج تو ہماری ہر نماز میں ہو رہی ہے، ہر نماز میں معراج رکھی گئی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہر مومن مرد عورت کی نماز گویا معراج ہے۔
اس شان کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر فرما لے۔ اللہ تعالیٰ بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے وہ ساری تفصیلات آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔